روزے کے حوالے سے ایک بات میرے سامنے آئی جو میں بیان کر رہا ہوں. بہت سے لوگ بڑی احمقانہ حرکت کرتے ہیں. احمقانہ حرکتیں ان کی سامنے آئی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم روزہ کیوں رکھیں؟ روزہ تو ان کے لیے جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. میاں ہمارے گھر میں تو کھانا ہے تو میاں ہم کیوں فاقہ ماریں؟ اور یہ جو ذہن ہے یہ ان کا نہیں ہے. یہ جو پیداوار ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ پیداوار کہاں کی کہ روزہ تو غریبوں کے لیے ہے صاحب، ان کو کھانا نہیں ہے. اور یہ بہت سی باتیں میرے سامنے آئی ہیں. ابھی بھی میرے سامنے ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے اور ان کا سوال یہی جواب یہی ہوتا ہے کہ میاں اللہ نے ہمیں تو کھانے دیا تو ہم کیوں فاقہ مارے. ابھی بھی ہیں. میں کہ چونکہ میں ظاہری طور پر ان کا نام نہیں لے سکتا. یہ پیداوار کہاں سے میں یہ بتاؤں گا، یہ کھیتی کہاں اگائی گئی ہے. یہ جو ذہن دیا ہے، یہ جو پیداوار ہے، یہ جو کھیتی پیدا کی ہے، یہ کچھ مکار پیروں کی دین ہے. یہ بات میں آپ کو بتا دوں گا بھائی، یہ کچھ مکار پیروں کی دین ہے. یہ مکار پیروں نے پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ بھی روزہ رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، روزہ وہ رکھے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے. ہمیں تو اللہ نے کھانا دیا ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ کتنے ایسے ڈھکوسلے باز پیروں کے مرید ہیں، کتنے ایسے ڈگا مار اور ایسے بابے ہیں، ایسے پیر ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے اور انہوں نے وہ کھیتی اور فصل تیار کر دی ہے کہ وہ خود بھی نہیں رکھتے بابے روزہ اور اپنے مریدین کو بھی نہیں رکھنے دیتے. ایسے ہیں میری نظروں میں بہت سے ہیں، میرے علاقے میں بھی بہت سے ہیں ایسے. میں خود اپنے علاقے کی بھی بات کر رہا ہوں، شاید آپ کے علاقوں میں بھی ہوں. کتنے ایسے نیلے پیلے لباس پہننے والے وہ جھوٹے پیر اور ان کے مرید ہیں کہ جو رمضان کے مقدس مہینے کی بھی جو ہے کو پائمال کرتے ہیں اور اس کی حرمت کو پائمال کرتے ہیں اور اس میں کھاتے پیتے پھرتے ہیں، کھلم کھلا کھاتے ہیں. ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ کافی عمر پا کے مرا. میری نظر میں میری خود اس سے ملاقات، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ بھی ایسی پیر سے مرید تھا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. میں نے اس سے کہا دادا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بہت عمر دراز تھا، میرے بچپن کی بات رہی ہوگی. اس کا بھی یہی جواب تھا، اس نے بارہا یہی جواب دیا مجھے، مولانا ہم تو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ بولے اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا پیتے ہیں، روزہ یہ ہمارا تو ہمیشہ. روزہ تو وہ رکھیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک. یہ حال ہے ہمارے ان جھوٹے پیروں کا، یہ ان کی پیداوار ہے. خدا رائے سے پیروں سے بچیں، خدا رائے سے مریدوں کی صحبتوں سے بچیں. مجھے بتاؤ کیا معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رمضان میں تو روزہ رکھتے ہی، مگر حدیثوں میں آتا ہے کہ شعبان سے روزے کی تیاری کر دیتے تھے میرے آقا. یعنی شعبان کے مہینے میں، یعنی رمضان کے علاوہ اگر سب سے زیادہ میرے آقا کسی مہینے میں روزہ رکھتے تو وہ شعبان میں رکھتے. کس لیے؟ کہ وہ رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تاکہ عادت پڑ جائے ابھی شعبان سے. کہ میرے آقا کے لیے کھانوں کی کمی تھی؟ ظاہری طور پہ میرے آقا نے غربت کی زندگی ضرور گزاری، مگر یارا یہ چیز ذہنوں میں نوٹ کر لینا، میرا مصطفیٰ کریم چاہتے، آمینہ کے لال چاہتے تو جنت سے کھانے آ جاتے. جبریل جنت کے تھال لے کے حاضر ہو جاتے مصطفیٰ کریم کے لیے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اور پھر امیری کی بات آتی ہے تو یارا سونا اور چاندی کے پہاڑ میرے نبی کی دہلیز پہ آ کے کھڑے ہو جاتے. میرے کریم آقا رمضان میں روزہ رکھتے، مکمل رمضان کا مہینہ، لیکن شعبان کے مہینے میں بھی اگر رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے وہ شعبان میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رمضان کی تیاری کرتے. او ڈھکوس لباس باباؤں، او جھوٹے پیروں، او جھوٹے باباؤں کے جھوٹے چیلو، کان کھول کے سن لو، میرے محمد سے بڑھ کر نہ تیرا بابا ہو سکتا ہے، نہ تیرا یہ ڈھکوس لباس پیر ہو سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے روزہ رکھ کے بتایا ہے. باز آؤ ان جھوٹے باباؤں سے، ان ڈھکوس لباس باباؤں کی یہ کھیتی ہے، یہ ان کی دین ہے، یہ ان کی پیداوار ہے کہ آج ہمارا ایک بڑا طبقہ دیکھا جاتا ہے. بہت لوگ ایسے ہیں، ان کے لباس بھی الگ ہیں، میں کسی ایک کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، بہت سے ایسے وہ الگ الگ انہوں نے سلسلے نکال لیے ہیں اور وہ کہتے ہیں میاں ہمارے تو پیر کی یہ تلقین ہے، میاں ہم تو معرفت والے لوگ ہیں، میاں ہم تو تصوف لوگ ہیں، میاں ہم تو صوفی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے لیے روزہ کیا ہے، ہمیں تو کھانے پینے دیا اللہ نے تو ہم تو کھاتے اور پیتے ہیں. ہمارے پیر کا یہ پیغام ہے. وہ لوگوں کان کھول کے سن لو، میرے مصطفیٰ کا پیغام کیا آگے نہ کسی کے پیر کا پیغام ہے نہ کسی کے جو ہے بابا
بابا کا پیغام چلے گا، سب سے بڑھ کے اگر کوئی پیغام ہے تو آمینہ کے لال کا پیغام ہے۔ باز آؤ ان لوگوں سے، بائیکاٹ کرو ان کا۔ جو لوگ روزہ رکھتے نہیں اور ایسی کھلم کھلا کھاتے ہیں، بے حرمت کرتے ہیں، وہ منافق ہیں۔ اسلامی اگر حکومت ہو تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، لیکن کم سے کم آپ ان کی گردن نہیں اڑا سکتے چونکہ آپ کے پاس آج وہ قانون نہیں ہے، لیکن آپ ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ آپ ان کا بائیکاٹ بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، آپ ان کی شادیوں میں بلاتے ہیں۔ خدا کی قسم میدان محشر میں مصطفیٰ کریم نے تم سے سوال کر دیا تو تم جواب کیا دو گے کہ ان شریعت کی دھجیاں اڑانے والوں سے تم میل جول رکھتے تھے؟ یار تم اتنا تو کر سکتے ہو، انہیں اپنی شادیوں میں نہ بلائیں، آپ ان کو شادیوں میں، ان کی شادیوں میں نہ جائیں، ان کے جنازوں میں نہ جائیں، آپ ان کو اپنے جنازوں میں نہ بلائیں۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنا دنیاوی معاملات خراب کرنا نہیں چاہتے، آپ دنیاوی تعلقات نہیں ختم کرنا چاہتے ہو۔ لوگوں، یہ دنیاوی تعلقات ایک طرف ہے، مصطفیٰ سے رابطہ ایک طرف ہے۔ جو لوگ دنیاوی تعلقات میں مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑانے والوں سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مصطفیٰ سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ میدان محشر میں کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ عجیب پروپیگنڈا ہے یار۔ اگر کوئی مولانا مخالفت کر دے ان روزہ نہ رکھنے والوں کی تو اس مولوی کی مخالفت کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں میاں ہی نے کیا ضرورت تھی ایسا بیان دینے کی؟ یار تیری شریعت کی وہ کھلم کھلا دھجیاں اڑا رہا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس سے تعلقات تو، رابطے تو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ان میں لوگ شادی بیاہ بھی کر رہے ہیں، ان میں لوگ ان کے جنازوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں، لوگ انہیں اپنے گھروں پہ بلاتے ہیں۔ اور کان کھول کے سن لے، من تشبہ بقوم فہو من، آج تو ان کے ساتھ میل جول رکھ رہا، آج ان کی شادیوں میں جا رہا، انہیں بلا رہا، آج ان کے جنازوں میں شریک ہو رہا، میدان محشر میں مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے آج بھروسہ اٹھا کر رکھ لینا۔ مصطفیٰ کریم کی شفاعت تیرے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی، مصطفیٰ کریم کی شفاعت کا فائدہ تجھے ذرہ برابر نہیں ملنے والا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم کہہ رہے ہوں گے بتا، جب میری شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا بابا ہی لوگ ہی تو ان سے میل جول رکھتا تھا، تجھے میری محبت کا خیال نہیں تھا، میری محبت کا پاس نہیں تھا، انہی منافقین میں تجھے بھی شمار کیا جائے گا۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، زیادہ نہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کم سے کم آپ ان کی مخالفت کرو، کم سے کم آپ ان کا بائیکاٹ کرو، انہیں آپ رابطے میں نہ رکھو، آپ ان سے دوریاں اختیار کرو۔ اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو پھر جائزہ لو کہ تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کوئی شریعت کے خلاف اگر کام کرے، شریعت کی دھجیاں اڑائے، تو کم سے کم دل میں اسے برا جانے۔ اور دل میں برا جاننے کا مطلب بھی ہے اگر تو دل میں برا جانے گا تو کم سے کم اس کی مخالفت ضرور کرے گا، کم سے کم تو اس سے رابطہ تو نہیں رکھے گا، کم سے کم اس کی شادی بیاہ میں تو نہیں جائے گا، کم سے کم اس کے جنازے میں تو نہیں جائے گا۔ اور پھر بھی اگر تو نہیں مانتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ وہ جو ادنا درجے کا جو ایمان ہے، سب سے کم تر درجے کا جو ایمان ہے کہ دل میں برا جاننا، وہ بھی تیرے اندر سے نکل گیا ہے۔ پھر تو اپنا انجام سوچ لے، اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے، ایسے باباؤں سے اور ایسے باباؤں کے چیلوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دین متین پر، شریعت رسول پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔